اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے دروس میں ہم یہ بات کور کر چکے ہیں کہ یمن میں مختلف حکومتیں چینج ہوئیں اور وہاں پر کیسے یہودی آباد ہوئے. پھر ہم نے اس بات کو بھی پڑھ لیا کہ حبشہ میں نجاشی کی جہاں حکومت تھی وہاں عیسائی آباد تھے. اس کے اوپر مقوقس مصر وہاں عیسائی آباد تھے. اوپر بیزنٹین امپائر اور وہاں عیسائی آباد تھے. اس کے نیچے سیریا کا علاقہ جسے شام بھی کہتے ہیں، اردن، فلسطین، وہاں پر عیسائیوں اور یہودیوں کا مکس تھا. اور اگر آپ دوسری طرف ایران کی طرف چلے جائیں تو وہاں آتش پرست تھے. اور یہودی جو ہیں وہ شام سے لے کر مدینے تک آباد تھے. جیسا کہ مثال کے طور پہ سب سے پہلے بخت نصر نے حملہ کیا یہودیوں کی حکومت پر، جبکہ وہ ارض مقدس بیت المقدس میں حاکم تھے. تو اس زمانے میں سب سے پہلے وہ وہاں سے نکالے گئے، قید ہوئے. قید کے بعد اللہ نے ان کو عزت دی اور اس کے بعد پھر ان پر ایک قوم مسلط ہوئی جو کہ بیزنٹین امپائر تھی. تو they were crushed again. تو یہی وجہ تھی کہ یہودی پھر وہاں سے نکلنا شروع ہوئے یا نکال دیے گئے. اچھا، کچھ یہودی قبائل جو ہے وہ آ کے مدینے میں اس لیے آباد ہوئے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہوگا اور وہ نبی کی پیروی کرنے والوں کو اللہ عزت دے گا، اور وہ جو نبی ہوگا اس کی ہجرت کی جگہ ہوگی یہ شہر جس کو طیبہ ان کی کتابوں میں لکھا، جو عربی تورات موجود ہے اس میں وَمَهْجَرُهُ الطَّيْبَہ کی آیات ہے کہ جب وہ ہجرت کرے گا تو وہ طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا. تو اس لیے بھی کچھ قبائل یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تھے. اور پھر یہاں مدینے سے لے کر پورا نارتھ، یعنی اگر آپ سیریا تک چلے جائیں تو وہاں پہ کئی پاکٹس تھیں یہودیوں کی. مدینے سے لے کے خیبر تک تو مسلسل پاکٹس تھیں اور اس کے بعد سکیٹرڈ پاکٹس تھیں. اور جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ سیریا یعنی شام میں ارض مقدس میں بھی یہ ایک کسی حیثیت سے موجود تھے، پاکٹس کی صورت میں یا جو بھی آپ کہہ لیں. خیر بہرحال تو یہ سارے دین جو ہیں وہ مکے کے اراؤنڈ، عرب کے اراؤنڈ یا عرب کے کارنرز میں موجود تھے. اب ہم اپنا ایمفیسس جو ہے ان تمام ادیان سے ہٹا کے، جو کہ ادیان ایک ایسا جو دین کی جمع کو اردو زبان میں ادیان کہتے ہیں، تو ان سے ہٹا کے اب ہم خطہ عرب پہ اپنا ایمفیسس کریں گے، اسپیشلی دی اینسسٹرز آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابن اسحاق نے، ابن ہشام نے اپنی سیرت نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو ہے وہ آل دا وے حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کیا ہے. لیکن دیگر صحابہ کرام جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت دیگر صحابہ نے ہمیں یہی بتایا ہے اپنی احادیث میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب ہے عدنان تک، وہ تو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. عدنان کے اوپر جتنا بھی نسب کوئی بیان کرتا ہے وہ یا تو کسی اور کتابوں سے ان کو جمع کرتا ہے، مثال کے طور پہ تورات ہو گئی یا اور دیگر کتابیں متقدمہ ہو گئیں، یا کسی اور سورسز سے بیان کرتا ہے. لیکن اسلام ہمیں صرف عدنان تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو ہے وہ دیتا ہے، لنک بائی لنک، کڑی بائی کڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اولاد اسماعیل میں سے، لیکن عدنان کے اوپر کتنی پشتیں ہیں اور کس کا بیٹا کون تھا اور کیا تھا تو اس کی ہمیں کچھ اصل نہیں پتہ. تو اسی لیے جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب بیان کرتے ہیں تو بڑے بڑے علماء، مثال کے طور پہ علامہ ابن کثیر، علامہ عسقلانی، امام حلبی اور جو مختلف لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے عدنان سے اوپر آپ کا نسب بیان نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب عدنان تک ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضار بن نذار بن معد بن عدنان. عدنان سے اوپر لوگوں کو تھوڑا شک ہے تو اسی لیے عدنان کے اوپر ہم بیان نہیں کرتے.
تو کوشش کریں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے آپ یاد کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ یاد کر سکیں تو کوشش کریں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب اگر تھوڑا بہت یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے کہ جہاں آپ اتنی ساری دوسری چیزیں یاد کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب بھی اگر یاد کر لیں تو خیر. بہرحال میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ تحقیق بھی پیش کر دوں تاکہ انشاءاللہ کبھی سننے کا موقع ملے آپ کو، اور پھر انشاءاللہ اس کی پکچر بھی میں ڈالوں گا تاکہ پھر آپ کو دیکھنے کا بھی موقع ملے اور پھر یاد کر سکیں اگر یاد کر سکیں تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نصب میں ایک ایک آدمی کے بارے میں حالات بیان کرنے لگیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تک پہنچتے پہنچتے. تو ہم ان میں سے کچھ چند اشخاص کو بیان کریں گے، اور قصی سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو 6 پشتیں ہیں، تو قصی سے لے کے عبداللہ جو آپ کے والد ہیں جو 5 پشتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے 6ٹھی پشت، تو اس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ ایمفیسس کریں گے، اور جو پچھلی پشتیں ہیں ان کے بارے میں ہم ایک آدھ دو آدمی کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے تاکہ ایک اسٹیبلش ہو جائے تھوڑے سے گراؤنڈس. تو خیر بہرحال ہم سٹارٹ کرتے ہیں فہر بن مالک سے. فہر بن مالک جو ہے وہ آدمی ہے جسے قریش کہا کرتے تھے، اور اس کو قریش کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے اس کو بہت مال و دولت دیا تھا اس لیے اسے قریش کہتے ہیں کہ جمع کرنے والا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو قریش اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ بہت بڑا تاجر تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مال دیا تھا اور وہ لوگوں پر خرچ کرتا تھا اور وہ بہت ہی رحم دل آدمی تھا اس لیے اس کو قریش کہتے ہیں. بہرحال یہ وہ آدمی ہے فہر بن مالک جس کی اولاد کو قریش کہتے ہیں. اچھا، قریش جو ہیں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یا اولاد عدنان یا اولاد اسماعیل لے لیں آپ، بلکہ ہم اور پیچھے جاتے ہیں، اولاد اسماعیل جو ہے ان کے ہاتھ سے مکے کی ریاست چھن گئی تھی. یعنی یہ حاکم نہیں تھے، مکے میں رہتے تھے، حاکم نہیں تھے. پھر مکے کے حاکم بنو خزاعہ بن گئے. پہلے تو جرہم تھے، پھر جرہم کے بعد بنو خزاعہ بن گئے، اور اسی طرح کئی 100 سال جس کی میعاد ہمیں نہیں پتہ خاندان اسماعیل میں مکے کی ریاست نہ رہی. تو انہوں نے پھر عرب میں پھیلنا شروع کیا اور دین کو پھیلانا شروع کیا اور تمام عرب میں اسلام کو پھیلایا. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ غلاظت عامر ابن لہی جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ مکے میں بھی لے کے آیا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں اس شخص سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے بنو خزاعہ سے دوبارہ ریاست حاصل کی، اور ایک دفعہ پھر کئی 100 سال کے بعد ریاست جو ہے، یا مکے کی بادشاہت سمجھ لیں یا مکے کی رئیسیت یا سرداری سمجھ لیں، جو نام دینا چاہیں آپ، وہ اس نے واپس حاصل کی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پھر مکے کی ریاست اور بعد میں بھی قریش کے پاس ہی رہی. تو یہ آدمی ہے قصی ابن کلاب. قصی ابن کلاب، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ پھر وہ پہلا آدمی ہے جس کے بعد پھر ہم تسلسل سے بیان کریں گے. اس کا باپ تھا کلاب. کلاب جو ہے وہ بچپن میں مر گیا جب قصی چھوٹا تھا، تو اس کی ماں نے کسی اور آدمی سے شادی کر لی. وہ آدمی جو ہے اسے لے کر کے شام یعنی سیریا کی طرف چلا گیا. تو وہیں پہ رہا قصی. پھر قصی جب جوان ہوا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ بھئی میرا اصل تو مکہ ہے، میں غیر ملک میں رہ کے کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں مکہ واپس جاؤں. تو وہ مکہ واپس آ گیا. مکے میں جب وہ آیا تو اس زمانے میں بنو خزاعہ کا ایک بڑا ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا حلیل. حلیل جو ہے وہ مکے کا بڑا تھا، اور جو بڑا ہوتا تھا وہ ٹریجرار بھی ہوتا تھا. تو قصی نے مکے میں آ کے رہنا شروع کر دیا. and he proved himself that he is a very fine gentleman, he is a very wise man and he is very skilled. اور اس نے بہت ہی جلد حلیل کے دل میں گھر کر لیا، یہاں تک کہ وہ حلیل کا داماد بن گیا. پھر حلیل بوڑھا ہوا، حلیل مر گیا، تو لوگوں نے جو ہے وہ قصی کو پک کیا، سلیکٹ کیا، کہ انہوں نے کہا قصی ہم تم سے بہتر آدمی یہاں کوئی نہیں پاتے جس کو ہم مکے کی اتنی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی دیں. تو اسی لیے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ مکے کی یہ رسپانسبلٹی اب تمہیں دے دی جائے اور تم جو ہے وہ مکے کے حاکم بنو. تو قصی نے اس کو قبول کر لیا، اور اسی طرح جو ہے کئی 100 سال کے بعد اولاد اسماعیل میں ایک دفعہ پھر مکے کی سرداری آ گئی. تو قصی نے اپنے زمانے میں کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا.
کیونکہ کعبہ جو ہے وہ آف کورس وقت کے ساتھ ساتھ عمارتوں کو ضرورت ہوتی ہے ریکنسٹرکشن کی، تو اس نے ریکنسٹرکٹ کیا کعبے کو، یہ اس کا ایک بہت بڑا کام تھا اس زمانے میں۔ دوسرا اس نے ایک کام کیا کہ اس نے دیکھا کہ جو مکے میں اتنے سارے لوگ ہیں، کیونکہ مکہ واز اے سینٹر آف اٹریکشن، ٹورزم تو مکے میں پلگرمیج کی وجہ سے تھا کہ لوگ عمرہ اور حج کرنے آتے تھے، لیکن مکہ کوئی تجارتی سینٹر نہیں تھا، لیکن چونکہ اتنے بڑے بڑے قبائل کے سردار آیا کرتے تھے اور مکے میں سوشل ریفارمز کرنے ہوتے تھے اور کلچرل اور پولیٹیکل پرابلمز سالو کرنے ہوتے تھے، تو اس کے لیے کوئی ایک مین پوائنٹ نہیں تھا۔ تو یہ قصی ابن کلاب تھا جس نے ایک گھر بنایا یا ایک کمرہ بنایا یا آپ سمجھیں کوئی کاؤنسل ہاؤس بنایا، جس کو اس نے دار الندوہ کا نام دیا، جو آگے سیرت نبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جس کو ہم مکی زندگی میں جب ذکر کریں گے تو اس میں دار الندوہ کا بہت ذکر آئے گا۔ تو یہ وہ شخص تھا جس نے وہ گھر یا وہ سینٹر بنایا جہاں پہ سارے سوشل، کمرشل، کلچرل، پولیٹیکل افیئرس ڈسکس ہو سکے اور ان کو حل کیا جا سکے، جہاں پہ تمام سرداران قریش بیٹھیں، کیونکہ قریش جو ہے ایک آدمی ہے فہد، اس کی پھر اولاد ہوئی، پھر اولاد کی اولاد ہوئی، پھر وہ چند سو سال میں کئی قبائل بن گئے، پھر ہر قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، پھر کچھ قبیلے جو ہے وہ دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں قبیلہ تھا بنی عبد الشمس، پھر ایک قبیلہ تھا بنی مخزوم، اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو ہاشم، پھر اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو سہم، پھر بنو عدی، اس طرح کئی قبائل تھے۔ تو حضرت ابو بکر بھی ایک قبیلے کے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت علی، یہ سب کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے اور یہ ساری قریش کی شاخیں تھیں۔ تو اس نے دار الندوہ بنایا۔ اچھا، پھر دوسرا اس نے یہ کام کیا کہ تاکہ حجاج کرام کی بہتر خدمت ہو سکے، اس نے جو ہے نا پہلی دفعہ مکے میں ٹیکسیشن سٹارٹ کی، کہ اب جو ہے لوگوں کو ٹیکس دینا ہوگا جو مکے میں لوگ رہتے ہیں، تاکہ جو حجاج کرام آئیں ان کی ہم بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں۔ قصی ابن کلاب کے 3 لڑکے تھے جو زیادہ تر کتابوں میں جن کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو تھا عبد مناف، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک تھا عبد الدار، اور ایک تھا عبد العزہ۔ یہ اس کے 3 لڑکے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس آٹومیٹکلی اس کے بیٹوں کے پاس آیا سارا معاملہ، اور اس کا جو بڑا بیٹا تھا عبد الدار، اس کے پاس یہ آنر آیا کہ وہ اب تمام مسائل کا حل کرے، اور یہ سارے بھائی مل کر ان مسائل کو سالو کیا کرتے تھے۔ لیکن عبد مناف جو ہے ان سارے بھائیوں میں بڑا پرومیننٹ رہا، اور لوگوں نے عبد مناف کی خدمات کو بہت پسند کیا، اور یہ وہی عبد مناف ہے کہ جس کا بیٹا تھا عبد الشمس، جس سے بنو امیہ نکلے، اور جس سے حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام صحابہ کرام، یہ بنو امیہ سے تعلق تھا ان کا، اور یہ عبد الشمس کی اولاد تھی۔ اور اسی طرح اس کا ایک بیٹا تھا ہاشم۔ ہاشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، کہ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور پھر وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہاشم کا اصلی نام جو ہے وہ عمر تھا۔ ہاشم جو ہے وہ مشہور ہو گئے تھے، اس کو ہم پڑھیں گے ابھی ہاشم کے حالات زندگی میں کہ وہ ہاشم کے نام سے کیوں مشہور ہوئے، لیکن اصل نام ان کا عمر تھا، اور ان کے ایک بھائی تھے مطلب۔ تو خیر عبد مناف اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور بھائیوں کے بعد بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ساتھ کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے رہے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہوا تو انہیں مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا۔ اچھا، جنت المعلیٰ کو معلیٰ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ معلیٰ کہتے ہیں کسی اعلیٰ جگہ کو، تو مکے میں یہ وہ مقام ہے جو تھوڑا اونچائی کی طرف ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں معلیٰ۔ اسی طرح جو نیچائی کی طرف ہے اس کو کہتے ہیں مسفلہ۔ تو یہ مکے کے 2 پوائنٹس ہیں، معلیٰ، مسفلہ۔ اور چونکہ پانی آتا تھا مکے میں، اس لیے قبرستان انہیں اونچائی کی طرف بنایا تھا، اور جب اس میں مومنین دفن ہوئے اسلام کے آنے کے بعد تو پھر اس کا نام رکھ دیا گیا جنت المعلیٰ، ورنہ پہلے صرف معلیٰ کی بستی کہلاتی تھی۔ تو خیر بہرحال عبد مناف وہاں دفن ہوئے۔ عبد مناف کے جانے کے بعد پھر ان کے بیٹوں کا وقت آیا، اور ہاشم بن عبد مناف جو ہے ان کے ذمہ ساری ذمہ داری آئی۔ اچھا، کچھ ڈیوٹیز جو ہے وہ بنو عبد الدار کرتے تھے، اور کچھ ڈیوٹیز جو ہے وہ بنی عبد مناف کرتے تھے، کیونکہ دونوں بھائی تھے، قصی کے دونوں بیٹے تھے، تو ڈیوٹیز بھی بانٹ لی گئی تھیں۔
لیکن سم ہاؤ بنو عبد مناف جو ہے، مثال کے طور پہ ہاشم، عبد الشمس اور مطلب، ان کی جو پرفارمنس تھی یوز ٹو آؤٹ پرفارم دا پرفارمنس آف بنی عبد الدار، جس کی وجہ سے انہیں اس بات پہ آپ سمجھ لیں فخر بھی تھا کہ ہم حجاج کرام کی زیادہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ رسپانسبلٹیز کو فلفل کرتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ بنو ہاشم نے کہا، یا ہاشم نے کہا بلکہ، کہ اب ساری کی ساری رسپانسبلٹیز ہمیں دے دینی چاہیے، بیکاز وی آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب وداؤٹ اینی آفس، ہمارے پاس کوئی آفس نہیں ہے، ان کے پاس آفسز ہیں لیکن ہم ان سے اچھا پرفارمنس دے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا اور تلواریں نکل آئیں، اور آدھے لوگ اس طرف اور آدھے لوگ اس طرف۔ تو سم آؤٹ سائڈر انٹروین، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو اللہ کے بندوں، آپس میں مار کے ایک دوسرے کو کیا ملے گا تمہیں؟ ایسے کرتے ہیں کہ رسپانسبلٹیز بانٹ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بنو ہاشم کو یا ہاشم کو کہا کہ تمہارے پاس رفادہ اور سقایا کی رسپانسبلٹی ہے، اور تم یہ تمام رسپانسبلٹیز سنبھالو، اور پھر جو باقی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ہم بنو عبد الدار کے پاس رہنے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ریفارمز اور دار الندوہ اور دوسرے افیئرس۔ ہاشم نے کہا ٹھیک ہے، حجاج کرام کی رسپانسبلٹی میرے پاس اور باقی رسپانسبلٹی ان کے پاس۔ بٹ دا ٹائم پرووڈ that Hashim was right to claim the office، اور وہ وقت بہت قریب آیا کہ لوگوں نے خود ہاشم کو چن کے مکے کا سردار بنا دیا، کہ وہ ہر مکے کا ٹریجرار بھی بن گیا، اور مکہ جو ہے وہ ہاشم کے سپرد آ گیا۔ اچھا، ہاشم جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا کہ جو حجاج کرام آئیں ان کا خیال رکھا جائے، اور ان کے لیے کھانے پینے کا، مختلف اور چیزوں کا خیال رکھا جائے، تو اس کے لیے لوگوں نے اسے بہت پسند بھی کیا۔ اچھا، پھر ہاشم نے ایک اور کام یہ کیا، اس نے کہا کہ یار اب ہم آہستہ آہستہ ایک سینٹر بنتے جا رہے ہیں، ایک مرکز بنتے جا رہے ہیں، اور کیوں نہ بنے، اللہ کے رسول کا وقت بھی تو قریب آ رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا اللہ نے کیسا انتظام کیا۔ پھر اولاد اسماعیل کو سرداری دے دی مکے کی، کیونکہ اس نے اپنے محبوب کو جو مبعوث کرنا تھا تو سرداروں کے گھر میں مبعوث کرنا تھا۔ تو خیر بہر ہاشم نے کہا کہ اب مجھے کچھ اور کام بھی کرنے چاہیے تاکہ مکے کو تھوڑا اور اسٹرینتھن کروں۔ تو اس نے نا کچھ ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز کرنی شروع کیں، اور ان میں ایک سب سے بڑی ایکٹیویٹی یہ تھی، اس نے کہا کہ ہم بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے قافلے بھیجتے ہیں، ہمارے قافلے شام جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تھوڑا سرمایہ ہوتا ہے، تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، یمن جاتے ہیں، تھوڑا سرمایہ ہوتا ہے، تھوڑا فائدہ، تو ہم مل کر نا بڑے بڑے قافلے بھیجتے ہیں۔ تو اس نے اس چیز کی فاؤنڈیشن ڈالی کہ مکے سے پھر بڑے بڑے قافلے جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ بڑے قافلے جاتے تھے، مال زیادہ ہوتا تھا، پروٹیکشن ہوتی تھی، لوگ لوٹتے نہیں تھے، تو پھر فائدہ ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ مکے سے لے کے یمن تک اور ادھر مکے سے لے کے شام تک اس نے ٹریٹی سائن کی۔ وہ جا کے ٹرائب سے ملا، وہ جا کے بادشاہوں سے ملا، اور اس نے سب سے جا کے ٹریٹی سائن کی۔ اس نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ ہمارا ٹریڈ راؤٹ ہے، ہم کعبۃ اللہ میں رہتے ہیں، ہم اللہ کے حرمت والے گھر میں رہتے ہیں، تو ہماری تمہاری یہ ٹریٹی ہے کہ جب ہمارے کیراوانز جائیں گے انہیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا، کوئی لوٹے گا نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے کعبے کے مجاورین ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ غضبناک ہو، اور اس کے علاوہ تم ہمارے کاروانوں سے، تم ہمارے ٹریڈ کیراوان سے ٹیکس بھی نہیں لوگے۔ اس طرح کے اس نے معاہدے یہاں سے لے کے وہاں تک کیے، اور پھر ایک مکے کو نا ایک سارٹ آف کائنڈ آف ٹریڈنگ کیپٹل بنایا۔ ایک تو مکہ سینٹر میں بھی تھا، تو اور پورٹ بھی قریب تھا جدے کا، تو اسی طرح جو ہے نا مکہ آہستہ آہستہ بڑا اچھا آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹریڈنگ کیپٹل سارٹ آف بن گیا۔ ایک دفعہ مکے میں قحط پڑا، تو یہ ہاشم جو ہے یہ شام گیا اپنے 100 اونٹ لے کر، اور وہاں سے یہ بہت ساری آپ سمجھ لیں روٹیاں لے کے آیا، اور اس کے بعد واپس آ کے اس نے وہ 100 کے 100 جتنے اونٹ تھے نا سارے ذبح کیے، اور مفت میں اس نے سرید یعنی وہ روٹی کو چور کے سوپ میں نا وہ لوگوں کو کھلایا، اور اس کے اس امر کی وجہ سے، اس کے اس کام کی وجہ سے اس کا نام ہاشم پڑ گیا۔ لوگ امر نام بھول گئے اور اس کا نام ہاشم رکھ دیا۔ یعنی ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی چور کر کھلانے والا، تو یہ جو سرید بنا کے کھلاتا تھا لوگوں کو، اس کی وجہ سے اس کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو خیر ہاشم واز اے ویری وائز جینٹلمین، اس نے مکے کو اسٹرانگ اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت کام کیے، اور اس کی اسی کاوشوں کی وجہ سے، اس کی اسی محنتوں کی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو مکہ had turned into a very organized trading place،
اور اسی کو اللہ نے پھر قرآن میں ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو اللہ نے ان کو بتایا کہ مکے والو تم اللہ کا شکر گزاری کیوں نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے. یہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں سردیوں کے موسم میں سیف کیراوان دیا کہ تم یمن جاؤ جو کہ تھوڑا گرم علاقہ ہے، سردی کم پڑتی ہے. اور یہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سیف راؤٹ دیا کہ تم گرمیوں کے مہینے میں سیریا جاؤ، سیریا جاؤ، شام جاؤ جو کہ نارتھ ہے جہاں پہ کم گرمی پڑتی ہے. اور تمہارے کیراوانس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ اللہ نے تم کو امن دیا خوف کے زمانے میں کہ سب پر خوف رہتا تھا لیکن تم امن سے جاتے تھے، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو اب وہی رب تو تمہیں عبادت کے لیے بلا رہا ہے اپنی. تو یہ ہاشم تھا جس کے زمانے میں یہ کام ہوا. اچھا، ہاشم خود بھی جایا کرتا تھا ٹریڈ راؤٹس پر. تو ہاشم جب اپنی زندگی کے آخری سفر پر نکلا ٹریڈ راؤٹ پر تو یہ شام کی طرف جا رہا تھا. اور ٹریڈ راؤٹ یہ تھا کہ شام جاتے ہوئے یہ مدینے سے گزر کر پھر شام جایا کرتے تھے. تو یہ مدینے میں رکا اور وہاں پر اس نے ایک بیوہ عورت جس کا نام تھا سلمہ، اس سے اس نے شادی کی. اور اس کے بعد شادی کرنے کے بعد چند دن یہ مدینے میں رہا and he went on his way to Syria. اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. ادھر سلمہ جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی and she gave birth to a boy named شیبہ، جس کے چونکہ پیدائش کے وقت آگے کے کچھ بال سفید تھے تو اس کی شیبہ یعنی کہ بوڑھا اس کا نام رکھا گیا. تو خیر بہرحال اس بچے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ہاشم کے مرنے کے بعد ہاشم کے جو بھائی ہیں مطلب، وہ جو ہے وہ مکے کے سردار بن گئے. اچھا، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد الشمس کیوں نہیں بنے؟ وہ بھی تو ایک بھائی تھے نا، بڑے بھائی تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عبد الشمس جو ہے نا وہ کثیر العیال تھے، ان کے بچے بہت تھے. تو ان کی پرورش کے لیے ان کو اکثر مکے سے باہر رہنا پڑتا تھا کہ ٹریڈ راؤٹ پہ جا رہے ہیں اور کما کے لا رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال کی مدد کر رہے ہیں. تو he was a very busy person. اس لیے he never took the responsibility. تو responsibility automatically transferred over to Muttalib. And Muttalib became the replacement of Hashim. تو ایک دن مطلب کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا کہ میں بنو نجار سے ہوں اور میرا نام ہے ثابت ابن منذر اور میں مکہ آیا ہوں حج کرنے کے لیے، اور میں تم سے ملنے بھی آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کیونکہ تمہارا بھائی جو ہے نا جو مر گیا ہے ہاشم، اس کا ایک بیٹا ہے شیبہ، وہ مدینے میں ہے. اور تم عجیب آدمی ہو کہ تم رہتے یہاں ہو اور تمہارے بھائی کی اولاد وہاں پل رہی ہے. مطلب کو تو بڑی حیرانی ہوئی. اس نے کہا مدینے میں ہاشم کی اولاد؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں تو اس اولاد کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس نے سارا قصہ بتایا اس کو. تو مطلب نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو بیٹا تو پھر باپ کا جانشین ہوتا ہے، تو شیبہ ڈیزروز ٹو بی ہیئر تاکہ وہ میرے ساتھ محنت کرتا رہے اور پھر وہ وقت آئے گا تو پھر وہ رئیس بن جائے گا مکے کا. اچھا، ان میں یہ چکر اس لیے بھی ہوتا تھا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی شرف دیا ہے تو وہ شرف ہم سے کہیں دور نہ جائے. تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے جب شرف دیا ہے تو they were always looking for people جن کو وہ گرو کریں اس طرح کہ وہ پھر یہ پوزیشنز لے سکیں اور سرداری جو ہے رئیسیت ان کے خاندان میں رہے. تو یہ مدینہ آیا اور مدینہ آ کے یہ سلمہ سے ملا اور اس سے کہا کہ بھئی دیکھو تم شیبہ کو میرے حوالے کر دو. اس نے کہا دیکھو شیبہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کو تمہارے حوالے نہیں کرتی. اس کے علاوہ وہ یہاں یاسی میں ٹھاٹ میں پلتا ہے اور مکے میں تو تم لوگ اتنے سخی لوگ ہو کہ سب کچھ تم حجاج پہ لٹا دیتے ہو، تمہارے اپنے پلے تو کچھ بچتا نہیں. تو یہ وہاں پہ بڑی صعوبتوں اور محنتوں میں آ جائے گا، یہاں پہ بڑی لاڈ سے پل رہا ہے. تو اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ شیبہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو شیبہ سے جب پوچھا گیا تو شیبہ نے کہا نہیں، میں تو اپنے چچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اپنے باپ کے شہر. تو شیبہ جو ہے وہ مکے آ گئے. اچھا، اب یہ اونٹ پر بیٹھے تھے اور مکے میں داخل ہوئے. اب لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے.
تو لوگ سمجھے کہ اتنا خوبصورت بچہ جو ہے، اچھا اس زمانے میں جو ہے عرب خوبصورت خوبصورت غلام ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے ایک دوسرے پہ جتانے کے لیے کہ دیکھو میرا غلام تمہارے غلام سے زیادہ خوبصورت ہے، اور میں نے تو اتنے میں خریدا ہے، اور میں نے تو اتنے میں خریدا ہے. تو یہ اس طرح کی گیدڑ پھپکیاں بھی ایک دوسرے پہ مارتے تھے. تو وہ یہی سمجھے کہ اتنا خوبصورت سا غلام مطلب کہیں سے ڈھونڈ کے لایا ہے. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام. تو وہ جو نام تھا نا شیبہ، وہ تو کہیں گم ہو کے رہ گیا، اور اس طرح ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، حالانکہ نام ان کا شیبہ تھا. تو خیر بہرحال مطلب کے انتقال کے بعد عبد المطلب جو شیبہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا، اور he was capable to، اور بہت ہی زیادہ اللہ نے ان کو زبان میں بھی بڑی طاقت دی تھی کہ بڑی زبردست سپیچ کرتے تھے، and a very good diplomat, an extremely wonderful person to become the رئیس of مکہ. تو انہوں نے چاہا کہ یہ آفیسز ان کو مل جائیں، لیکن ان کے راستے میں روڑے اٹکا دیے ان کے سوتیلے چچا نفیل نے. اس نے کہا نہیں عبد المطلب تمہیں تو نہیں مل سکتا، حق تو میرا ہے. and he was totally incapable. تو عبد المطلب نے اپنے ماموں سے کانٹیکٹ کیا، اور ان کے ماموں جو ہیں وہ 80 گھڑ سوار لے کے آئے، اور انہوں نے ان کو کیمپ آؤٹ کیا مکے کے باہر، اور مکے میں داخل ہوئے اور دار الندوہ میں آ کے نفیل سے ملے اور کہنے لگے نفیل کیا تم چاہتے ہو کہ ہماری تلوار تمہارے خون سے لال نہ ہو؟ نفیل نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں آئی ایم کیمپڈ آؤٹ سائڈ. اس زمانے میں 80 گھڑ سوار مسلح بڑی بات ہوتی تھی. تو نفیل تو ڈر گیا. اس نے کہا اچھا تم غصہ نہ کرو، چاہتے کیا؟ اس نے کہا بھئی دیکھو جو ہاشم کا رائٹ ہے وہ عبد المطلب کو ملنا چاہیے، تو بہتر ہے کہ تم یہ سرداری عبد المطلب کو دے دو. اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، تم ناراض نہ ہو، میں عبد المطلب کو یہ سرداری دے دیتا ہوں. تو یوں عبد المطلب کو اس نے سارے آفیسز جو اس نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے وہ عبد المطلب کو دے دی. پھر عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک دن میں کعبۃ اللہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ اغفر طیبہ، طیبہ کو کھودو. کچھ بتاتا بھی نہیں اور چلا جاتا ہے. میں بڑا پریشان ہوا، میں کہا اللہ کے بندے طیبہ کو کھودو، طیبہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں ایک رات گزر گئی تو اگلے دن پھر آیا، کہتا ہے اغفر برا، برا کو کھودو. میں کہا برا کیا ہے؟ پھر تیسری رات آیا، پھر کہنے لگا اغفر مضمونہ، مضمونہ کو کھودو. میں نے کہا اللہ کے بندے مضمونہ کیا ہے؟ کچھ نہیں بتایا، چلا گیا. چوتھی رات پھر آیا، کہنے لگا اغفر زمزم، زمزم کو کھودو. تو میں نے کہا اچھا تو یہ سارے نام زمزم کے نام تھے. اچھا جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 500 سال پہلے جب یہاں سے بنو جرہم نکلے اور بنو خزاعہ آئے، تو اس زمانے میں بنو جرہم جو اللہ کے دین سے دور ہو گئے تھے، عذاب میں اللہ نے زمزم کو خشک کر دیا تھا. تو وہ اس کے اندر ساری اپنی بلانگنگز رکھ کے نا اس کو اوپر سے بند کر کے چلے گئے تھے. تو اس لیے جو بنو خزاعہ بعد میں آئے تو نو ون پیڈ اینی اٹینشن ٹو، بھئی زمزم کوئی چیز تھی، اور 500 سال گزر گئے، نام وام بھولا گیا، کسی کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں زمزم تھا. تو اسی لیے زمزم جو ہے وہ was not available. And then عبد المطلب came to know کہ یہ سارے نام زمزم کے ہی ہیں، اور اس زمانے میں عربوں کا یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی چیز سے ان کو بہت محبت ہوتی تھی تو اس کو کئی نام دیتے تھے. تو اس کے بعد اس شخص نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب نے اس سے پوچھا اچھا میں زمزم کو ڈھونڈوں کیسے؟ تو اس نے ان کو کچھ نشانیاں بتائیں. اس نے کہا کہ بین فرس و دمن، یعنی ایک طرف تو تم دیکھو کہ غلاظت پڑی ہوئی ہے، اور ایک طرف تم دیکھو کہ خون پڑا ہوا ہے. عند الغراب الاحسم، اور ایک وہاں پر کالا کوا ہوگا جس کے تھوڑا سا حصہ سفید ہوگا اور باقی کالا ہوگا، وہ زمین پر ایسے چونچ مار رہا ہوگا جیسے کچھ کھوتنے کے لیے مارتا ہے نا. اور عند القریۃ النملہ، اور وہاں پر ایک چیونٹیوں کی بستی بھی ہوگی. اور وہ یہ کہہ کے چلا گیا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ پھر میں نے ڈھونڈنی شروع کی نشانی، لیکن پورے مکے کو میں نے چھان مارا، مجھے کہیں یہ نشانی نہیں ملتی. اور میں بڑا پریشان ہوا، اور میں آ کے کعبۃ اللہ کے قریب جو ہے حبل کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے، اس نے اپنا بکرا ذبح کیا یا اونٹ ذبح کیا، جو بھی جانور ذبح کیا، اور جیسے جانور پھڑپھڑا کے تھوڑا آگے جا کے گرتا ہے نا، تو وہ تھوڑا پھڑپھڑا کے آگے جا کے گرا. تو جہاں پر وہ ذبح کیا گیا تھا وہاں خون تھا، اور جہاں پر اس کو صاف کیا گیا وہاں غلاظت تھی. میں نے کہا چلو دو نشانیاں تو مل گئی، بین فرس و دمن، غلاظت اور دم کہتے ہیں خون کے درمیان.
پھر میں تھوڑا آگے گیا تو مجھے وہ کوا بھی مل گیا جو زمین میں ٹھونگے مار رہا تھا. پھر میں نے وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ قریۃ النملہ بھی تھی، ایک چونٹیوں کی بستی. تو میں نے سارے نشان لگا لیے اور اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو کھدائی شروع کرتے ہیں. اب دیکھیں نا اللہ کے انتظام تو ذرا سنیں، اللہ کے انتظام تو ذرا سنیں نا. جب اس نے کدال اٹھا کے زمین پہ مارا تو پتہ ہے کیا کہتا ہے عبد المطلب؟ کہتا ہے اللہ اکبر. اس نے اور کسی بت کو یاد نہیں کیا، صرف اللہ کو یاد کیا. اچھا اس وقت ان کا بیٹا بھی ایک ہی تھا، اس کا نام تھا حرث. تو عبد المطلب نے جب کھدائی شروع کی تو قریش آ کے جمع ہو گئے سارے، اور سارے وہاں جمع ہو کر انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں زمزم کھود رہا ہوں. اس نے کہا ہم بھی کھودیں گے اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. اس نے کہا حصہ تمہارا نہیں، حصہ صرف میرا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کھودنے کا. تو اس وقت اس کا جو چچا زاد بھائی تھا نا، نفیل کا بیٹا عدی، وہ آ گیا. اس نے کہا دیکھو مطلب، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اتنے سارے لوگ ہیں، تمہارا تو بیٹا بھی ایک ہے، تم ہمارا کیا بگاڑو گے؟ تو عبد المطلب نے کہا شرم کرو، شرم کرو عدی، تمہارے تو باپ کو اور تم کو میرا باپ پالتا تھا اور تم مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو. تو یہ سن کر وہ پیچھے ہٹ گیا. لیکن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ایک دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ تو اگر مجھے 10 بیٹے دینا تاکہ ان میں سے کسی کی ہمت نہ ہو مجھے کچھ بولنے کی، تو میں تیرے راستے میں اپنے سے اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا، اس کو ذبح کروں گا. قریش نے کہا بھئی ہم نہیں مانتے. اچھا اس کا ایسا کرتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اس نے کہا چلو فیصلہ کرتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے کہا کہ سیریا میں ایک کاہنہ ہے، عربوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ فیصلہ جو کرے گی وہ سب کو منظور ہوگا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک چلتے ہیں. جب راستے میں جانے لگے تو ان کا پانی ختم ہو گیا. تو سب نے کیا کیا؟ سب نے کہا کہ چلو یار اب پانی تو ہے نہیں اور صحرا ہے، تو اپنی اپنی قبریں کھودو اور قبروں میں بیٹھ جاؤ، اب جب وقت آئے گا تو پھر ختم ہو جائیں گے. تو عبد المطلب بھی قبر میں بیٹھ گئے، لیکن انہوں نے کہا دیکھو یار اگر ہم اسی طرح قبر میں بیٹھے موت کا انتظار کرتے رہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ ایسا کرتے ہیں کچھ محنت کرتے ہیں، کچھ تگ و دو کرتے ہیں، شاید پانی مل جائے. اس کے بعد جب انہوں نے اونٹ اپنے اٹھائے نا تو عبد المطلب کا جو اونٹ تھا نا اس کے نیچے سے پانی کا فوارہ نکل آیا اور سب نے پانی پی لیا. اللہ کی مرضی. تو اب سارے لوگوں نے کیا کہ یار دیکھو اللہ نے تو یہی فیصلہ کر دیا، یہ حق پر ہے اور پانی پر اسی کا حق ہے، اگر نہیں ہوتا تو اللہ کسی اور کو بھی پانی دے سکتا تھا. اللہ نے چونکہ پانی اس کو دیا ہے اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ ہمارے درمیان کر دیا ہے کہ زمزم کا یہ مالک ہے. چلو واپس چلو، سیریا تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واپس آ گئے. پھر جب انہوں نے زمزم کھود لیا تو اس کے بعد پھر ان کی نیتیں پھر بدل گئیں، کیونکہ زمزم جب کھدا تو اس کے اندر سے جب چیزیں نکلیں تو انہوں نے دیکھا اس میں تو سونا بھی ہے اور اس میں تو تلواریں بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یار اب تو ہمیں اس میں حصہ چاہیے. تو اب پھر مسئلہ ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ حبل کے پاس ایک آدمی بیٹھتا تھا جو فال نکالتا تھا. تو یہ فال والے آدمی کے پاس گئے تو اس نے ان کے درمیان پھر عبد المطلب نے ایک کام یہ کیا کہ عبد المطلب نے زمزم کی جو کھدائی تھی اس سے پانی نکلا تو اس نے بالکل باہر نہ ایک پونڈ سا بنایا. اس پونڈ میں اس نے زمزم نکال کے اپنے بیٹے کی مدد سے اس میں ڈال دیا کرتا اور پھر لوگ وہاں سے لیتے. جب وہ خالی ہو جاتا تو اس پونڈ کو پھر فل کر دیتا. تو قریش کو اس سے بغض ہوا کہ یار اس طرح تو عبد المطلب ایسے ہی بس ہیرو بنا جا رہا ہے لوگوں کی آنکھوں میں. تو انہوں نے آ کے نا وہ رات جب وہ بنا کے جاتے نا تو وہ آ کے اس پونڈ کو تھوڑا سا ڈسٹروائے کر دیتے، اس کی اونٹیں اکھاڑ دیتے، اس میں سے پانی نکل جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن عبد المطلب آ کے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی مرمت کرتا. اچھا پھر ان کا بس نہ چلا تو انہوں نے اس میں آ کے نہانا وانا شروع کر دیا، اس پانی کو گندا کر دیتے کہ کوئی پی نہ سکے. تو عبد المطلب نے خواب دیکھا جس میں ایک شخص آیا، اس نے ان سے کہا کہ قریش سے کہو کہ آج کے بعد اس پانی کی بے حرمتی تم پر حرام ہے، اگر اس کو پینے کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال کرو گے تو پھر تم خود ذمہ دار ہو کانسیکوینسز کے. جب اگلے دن عبد المطلب صبح اٹھے تو انہوں نے جو ہے یہ سارے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ مجھے اللہ نے خواب میں یہ حکم دیا ہے. لیکن قریش پھر بھی باز نہ آئے. تو ہوا یہ کہ ایک شخص اترا اس میں اسی نیت سے کہ میں اس میں نہاؤں گا تو یہ پانی گندا ہو جائے گا، اب کوئی پیے گا نہیں تو ان کو پھر سارا پانی نکال کے نیا پانی بھرنا پڑے گا. تو جب وہ اندر سے ہو کے نکلا نا تو اللہ نے اس کے اسکن پر ایک ڈیزیز ڈال دی.
اس کی وجہ سے پھر سارے قریش جو ہے وہ سنبھل گئے کہ نہیں بھائی یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے تو اس کام سے باز آئے۔ اس کے بعد جب عبد المطلب کے اللہ نے 10 بیٹے دیے عبد المطلب کو اور وہ بڑے ہو گئے، تو عبد المطلب کو ایک دن خواب آیا کہ عبد المطلب تم اپنی منت بھول گئے ہو۔ تو عبد المطلب اٹھے اور انہوں نے نا ایک بھیڑ ذبح کر دی۔ پھر خواب آیا اگلے دن، انہوں نے کہا عبد المطلب لگتا ہے تم اپنی منت بھول گئے ہو۔ عبد المطلب اٹھے اگلے دن اور انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ اگلے دن پھر خواب آیا کہ عبد المطلب اس سے بھی زیادہ اچھی چیز، تو انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی زیادہ اچھی چیز۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، پھر انہیں یاد دلایا اس شخص نے جو خواب میں آیا کہ تم نے ایک منت مانگی تھی اس طرح اس طرح اس طرح۔ تو عبد المطلب اگلے دن انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے اس طرح کی منت مانگی تھی اور اب تو مجھے منت پوری کرنی ہے۔ تو بیٹوں نے کہا ٹھیک جیسی آپ کی مرضی۔ تو اس کے بعد وہ فال والے کے پاس گئے، انہوں نے ہر بیٹے کا ایک تیر فال والے کو دیا اور کہا کہ اب تم فال نکالو، جس کا نام نکلے گا اس کو ہم ذبح کر دیں گے اللہ کے نام پہ۔ اور عبد المطلب کہتے ہیں میں چاہتا تھا کسی کا بھی نام نکل جائے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ ان کو وہ بہت محبوب تھا۔ لیکن خدا کی قدرت، جب تیر ڈالا گیا اور نکالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار اب تو عبداللہ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ پھر ڈالو۔ پھر ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو پھر ڈالو، پھر ڈالو، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ انہوں نے کہا بس دیٹس اٹ، اللہ یہی چاہتا ہے کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے۔ تو یہ عبداللہ کو لے کر حبول کے پاس آئے اور اپنی چھری تیز کی کہ اس کو ذبح کریں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، آخر بھائی ہے میرا، میں گیا اور میں نے نا عبداللہ بالکل چھری اس کے گردن پہ رکھنے ہی والے تھے، میں نے عبداللہ کو نیچے سے کھینچا تو عبد المطلب نے بھی ادھر سے کھینچا، میں نے عبداللہ کو ادھر سے کھینچا، تو اس چھینا جھپٹی میں عبداللہ جو ہے اس کے چہرے پہ چھری لگی، 2-3 جگہ پہ خراشیں آئیں، اور مرتے دم تک، کیونکہ چہرے پہ لگے ہوئے نشان جاتے نہیں، تو مرتے دم تک ان کے چہرے پہ وہ نشانات موجود تھے۔ لیکن عباس کہتے ہیں میں نے کسی طرح چھڑا لیا انہیں، اور قریش بھی بھاگے آئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب دماغ خراب ہو گیا، کیا کر رہے ہو تم؟ کوئی ایک منت کے پیچھے اپنے بیٹے کو مارتا ہے۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں کہ ایک کاہنہ رہتی ہے اس کے پاس چلتے ہیں، وہ قیافہ شناس بھی ہے، تو وہاں چلتے ہیں، پھر وہ دیکھے وہ جو فیصلہ کرے۔ اور وہ کاہنہ خیبر کی تھی، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے۔ تو پھر یہ اس کاہنہ کے پاس آئے اور اس کاہنہ نے ان سے کہا کہ اچھا اگر تمہارے پاس کوئی کسی کو مار دے، قتل کر دے، تو اس کی دیت کتنی دیتے ہو، اس کا خون بہا کتنا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ تو اس نے کہا اچھا ایسے کرو کہ تم واپس جاؤ کاہن کے پاس، اور کاہن کے اپنے فائل نکالنے والے آدمی کے پاس واپس جاؤ، اور ایک تیر پر تم 10 اونٹ لکھو اور ایک تیر پر عبداللہ کا نام لکھو، اور اس وقت تک فال نکالتے رہو جب تک اونٹوں کا نام نہ آ جائے، اور ہر دفعہ جب عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی کوانٹٹی بڑھا دو۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر پہلی دفعہ اونٹ نکل آئے تو 10، اگر دوسری دفعہ میں نکلے تو 20۔ تو اس طرح وہ واپس آئے اور انہوں نے فال نکالنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 پر پہنچ گئی تب عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا تیر نکلا، اور پھر اونٹ ذبح کیے گئے 100، اور اللہ نے عبداللہ کو چھوڑ دیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک تو میرا دادا اسماعیل وہ ذبیح، اور ایک میرا اپنا سگا باپ وہ ذبیح، اور اللہ نے دونوں کو بچا لیا، اللہ نے دونوں کی جگہ کچھ قربانی لے کر دونوں کو بچا لیا۔ تو خیر بہرحال اس طرح جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی بچت ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی تو ہونی تھی۔ تو یہ وہ چند حالات تھے جو میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسسٹرز کے بارے میں ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے پاس مکی کی ریاست واپس کیسے آئی، اور ان کی کیا کیا خدمات تھیں۔ ویسے تو کتابوں میں اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن چند مختصر باتیں میں نے یہاں عرض کر دی ہیں، تاکہ پھر آئندہ دروس میں ہم مذاہب عربین پیننسولا کو ریپ اپ کر کے
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل جو واقعات پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی جو شادی ہوئی اور کیسے ہوئی، اور وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ظہور پذیر ہوئیں اور ہر طرف چرچا ہونے لگا، تو ان چیزوں کو پھر ہم ذکر کریں گے تاکہ پھر ایونچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی طرف آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔